بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی دلہن کا سوالی، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی دوسری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ بولا، لیکن مجھے کچھ اور محسوس ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے آپ کو اپنے تھانے کے حالات کا کچھ زیادہ پتہ نہیں۔ شاید آپ کا متعلقہ مخبر بوٹی وغیرہ پیتا ہے۔ اگر آپ کو کسی بچے پر ہی شبہ ہے تو پھر اس سے پہلے آپ کو حافظ انیس احمد کی خبر لینی چاہیے۔ یہ حافظ انیس احمد کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو اپنے تھانے کے خاص بندوں کا کچھ پتہ نہیں۔ حافظ انیس اس مسجد کا امام ہے جو نازش اسٹریٹ کے کمیٹی چوک والے سرے کی طرف ہے۔ میں نے پوچھا، حافظ انیس کو تم اس معاملے میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ شوقی خان نے جواب دیا، اس لیے کہ وہ رجنی اور اس کے فرضی شوہر کو نازش اسٹریٹ میں ایک پل بھی دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ یعنی تم کہنا چاہ رہے ہو کہ حافظ انیس نے اپنے کسی شاگرد کے ذریعے رجنی پر تیزاب پھینکوایا تاکہ وہ جسم فروشی نہ کر سکے؟ بالکل، شوقی خان نے سر ہلایا۔ حافظ انیس مسجد میں ایک دینی مدرسہ بھی چلاتا ہے۔ ڈیرہ غازی خان، پشاور، چکوال، میاں والی اور کئی دوسرے علاقے کے 100-150 لڑکے حافظ کے پاس پڑھتے ہیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر رجنی پر کسی بچے نے تیزاب پھینکا ہے تو وہ حافظ انیس کے شاگردوں میں سے ہوگا۔ میں نے کہا، لیکن ابھی تک کسی شخص نے مجھ سے ایسی بات نہیں کی، یہاں تک کہ رجنی اور دیوندر نے بھی حافظ انیس کا ذکر تک نہیں کیا۔ اس نے کہا، وجہ یہ ہے جناب کہ حافظ انیس نے سینے تک لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، ماتھے پر محراب ہے اور ہونٹوں پر ہر وقت اللہ اللہ رہتا ہے۔ ہم بدماش لوگ ہیں، کریں تب بھی پکڑے جاتے ہیں اور نہ کریں تب بھی۔ حافظ انیس جیسے لوگوں پر کوئی شبہ نہیں کرتا۔ میں نے جواب دیا، کچھ بھی ہے، دیوندر اور رجنی کو تو اس پر شک ہو جانا چاہیے تھا۔ کیسے ہوتا شک؟ شوقی خان نے کہا، وہ میٹھی چھری ہے اور میٹھی چھری کس کو بری لگتی ہے؟ وہ ایسا بھلا مانس بندہ ہے کہ آپ کے سامنے کسی کو قتل کر ڈالے تو آپ کہیں گے کہ نہیں، میری آنکھوں کو دھوکا ہوا ہے۔ آپ نازش اسٹریٹ کے سارے شریفوں سے پوچھ لیں، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ حافظ انیس ایسا کام کر سکتا ہے۔ لیکن میں بدماش ہوں، اس لیے پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ واردات کسی بچے کے ذریعے ہوئی ہے تو پھر وہ حافظ انیس کے مدرسے کا بچہ ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے شوقی خان کی بات میں وزن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ خط جو رجنی اور شمائلہ کے گھروں سے برآمد ہوئے تھے، انہیں پڑھ کر شبہ ہوتا تھا کہ وہ کسی کٹر مذہبی شخص نے لکھے ہیں۔ وہ عورتوں کی فیشن پرستی اور بے راہ روی سے سخت جھلایا ہوا ہے اور انہیں راہ راست پر لانا چاہتا ہے۔ یہ ناممکن نہیں تھا کہ وہ شخص حافظ انیس یا اس کا کوئی سینئر شاگرد ہو۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ دینی مدارس میں تعلیم پانے والے بچے مذہب کے معاملے میں بے پناہ جوش و خروش کے مالک ہوتے ہیں۔ اگر ایک قابل استاد ان کے جوش و خروش اور والہانہ پن کو سلیقے سے استعمال کرے تو بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے، لیکن اگر انہیں تنگ نظری اور فرقہ واریت کی راہ پر ڈال دیا جائے تو خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ شوقی خان نے بڑی ہوشیاری سے میرے ذہن میں شک کا بیج بو دیا تھا۔ اب میں جب تک اس شک کو رفع نہ کر لیتا تفتیش کا آگے بڑھنا ممکن نہیں تھا۔ میں نے شوقی خان اور اس کے بھتیجے کو واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس سے پہلے میں نکے سے تنہائی میں چند سوالات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے شوقی خان سے باہر جانے کو کہا۔ میرا خیال تھا وہ پسو پیش کرے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ فوراً اٹھ کر چل دیا۔ بچہ کتنا بھی پکا ہو، بچہ ہی ہوتا ہے۔ پولیس کی ڈانٹ ڈپٹ پر وہ رونے لگتا ہے یا سب کچھ صاف صاف بتا دیتا ہے۔ میں نے نکے خان سے پوچھ گچھ شروع کی۔ شکل کی طرح اس خبیث کی گفتگو بھی افلاطونی تھی۔ یہ گفتگو کچھ اس طرح تھی، میں نے پوچھا، تیرا نام کیا ہے بچے؟ کہنے لگا، صاحب جی، ماں نے تو ادریس خان رکھا تھا، اب یار بیلی نکے خان کہتے ہیں۔
میں نے کہا نکے خاں یہ مت سمجھو کہ مجھے کچھ پتا نہیں، میں صرف تمہارے چاچے کا دل دیکھ رہا تھا۔ پچھلے جمعے نازش اسٹریٹ میں جو کچھ ہوا مجھے سب پتا ہے، یہ بھی پتا ہے کہ تیزاب کون لایا تھا، رجنی کے گھر کی دیوار کس نے پھلانگی تھی، اور اب چوری کا مال تم لوگوں نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ اور اگر تم اپنی اور چاچے کی خیریت چاہتے ہو تو سب کچھ صاف صاف بتا دو، ورنہ آج تمہیں یہاں بچانے کوئی نہیں آنے والا۔ لڑکے کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوف کے سائے لہرائے، پھر وہ گردن اکڑا کر بولا، صاحب جی میرا جواب وہی ہے جو میرے چاچے کا تھا، تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو پھر لمبی دشمنی شروع ہو جائے گی، اور یہ مت سمجھنا کہ میں مار سے ڈر کر جھوٹا الزام اپنے سر لے لوں گا۔ جوان مار سے نہیں ڈرا کرتے، اور جو ڈر جائے وہ جوان نہیں ہوتا۔ اس نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے اصیل مرغ کی طرح سینہ تان لیا۔ کتنا بھی تیز ترار تھا لیکن تھا تو بچہ ہی۔ اس کی اتنی سی بات سے مجھے 100% یقین ہو گیا کہ تیزاب پھینکنے کی وارداتوں میں نکے خاں یا شوکی خاں کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے نکے خاں کو گھورتے ہوئے کہا، تو تم اپنے جرم سے انکار کرتے ہو؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا صاحب بہادر۔ وہ گردن کی رگیں پھلا کر بولا، لگتا تھا کہ ایک آدھ اور بڑک مارے گا، لیکن پھر ایک دم ارادہ بدل کر بولا، بس تم میرے چاچے کو بلا دو، اگر نہ بلاؤں تو تمہاری مرضی ہے، تم مائی باپ ہو، پر صاحب بہادر میں یوسف خان کا پتر ہوں، اور سارا جگ جانتا ہے یوسف خان اپنا بدلہ نہیں چھوڑتا تھا، تو تم مجھ سے بدلہ لوگے؟ میں اس کی حیران کن باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہنے لگا، بس جی تم میرے چاچے کو بلاؤ، خواہ مخواہ بچوں سے متھا نہ لگاؤ، بڑوں سے بات کرو۔ میں نے کہا، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ میں جوان ہوں، اور لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ تم جوانوں والی باتیں کرتے ہو۔ سنا ہے تم نے بھرے بازار میں رجنی سے کہا تھا، کتھے جا رہے ہو سونیوں، حسن دی خیر تے پاؤ، کہا تھا نا تم نے؟ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا، غالباً اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خود کو جوان بتائے یا بچہ۔ میری بات نے اسے سخت مشکل میں ڈال دیا تھا۔ اسے اس مصیبت سے نکالنے کے لیے میں نے سنتری کو آواز دی اور وہ اس کے چاچے کو اندر لے آیا۔ شوکی خان اور نکے کو میں نے واپس تو بھیج دیا، لیکن ان کے پیچھے اپنے مخبر بلال شاہ کو بھی لگا دیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید اس طرح کوئی کام کی بات معلوم ہو سکے۔ اگلے روز میں نے حافظ انیس سے ملاقات کی ٹھانی، اپنے ASI کو بھیجا اور اسے کہا کہ اگر حافظ صاحب فارغ ہوں تو انہیں احترام کے ساتھ یہاں لے آئے۔ ASI نے آدھ گھنٹے بعد واپس آ کر بتایا کہ حافظ صاحب عصر کے بعد آئیں گے۔ میں انتظار میں تھا۔ عصر کے فوراً بعد حافظ صاحب پہنچ گئے۔ ان کی عمر 35-40 کے درمیان تھی۔ سر پر چو گوشہ سفید ٹوپی، آنکھوں میں ہلکا سرما، تھوڑے سے فربا اندام اور خوش پوش شخص تھے۔ ان کے لہجے میں بے حد ملائمت اور روانی تھی۔ میں نے کہا، حافظ صاحب میں نے آپ کو بہت زحمت دی ہے، دراصل مجھے آپ سے پچھلے ہفتے ہونے والی واردات کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ محلے کے معزز فرد ہیں، میں چاہتا تھا کہ آپ اس معاملے پر کچھ روشنی ڈالیں۔ اپنے سوال سے میں نے حافظ صاحب کو باور کرایا کہ میں کیس کے بارے میں ان کی رائے لینا چاہتا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں بات کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کام سے کام رکھنے والے بندے ہیں، مسجد اور مدرسے سے جو وقت بچتا ہے اس میں بمشکل ضروری حاجات پوری ہوتی ہیں، لہٰذا انہیں محلے کی سیاست کا کچھ زیادہ علم نہیں۔ بس یہ معلوم ہے کہ لوگ رجنی اور اس کے شوہر کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک ہندو ساہوکار ان کی سائیڈ لیتا تھا، اس لیے لوگ انہیں نکال بھی نہیں سکتے تھے، بس دل محسوس کر رہ جاتے تھے۔ حافظ صاحب نے اپنی باتوں سے یہ ظاہر کیا کہ اس معاملے میں ان کا کوئی خاص کردار نہیں۔ عام لوگوں کی طرح وہ بھی دیوندر کو ناپسند کرتے تھے، اور رجنی کے اندھے ہونے سے انہیں دکھ ہوا ہے اور نہ خوشی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے تک ہم مصروف گفتگو رہے۔ حافظ صاحب کے بولنے کا انداز دل نشین تھا، بات سیدھی دل پر اثر کرتی تھی۔ وہ رخصت ہونے لگے تو میں نے ان سے بلال شاہ کی بیمار بیوی کے لیے ایک تعویذ لکھوا لیا۔ حافظ جی کے متعلق مشہور تھا کہ ان کے لکھے ہوئے تعویذ کام کر جاتے ہیں۔ حافظ جی چلے گئے تو میں نے میز کی دراز سے وہ خطوط نکالے جو رجنی اور شمائلہ کو لکھے گئے تھے۔ یہ خطوط ایک ہی ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ میں نے تعویذ کی تحریر کو ان خطوں کی تحریر سے ملایا۔ میرا شبہ غلط ثابت ہوا۔ خطوط اور تعویذ کی تحریر بالکل مختلف تھی۔ ابھی خطوط میرے ہاتھ میں ہی تھے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف SP صاحب خود تھے۔
گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے، انسپیکٹر نواز، فوراً سیکٹر 2 میں پہنچو، راکیش پانڈے کی کوٹھی میں کوئی واردات ہو گئی ہے، غالباً مجرم ابھی کوٹھی میں ہی ہے، ایسی ایمرجنسی کال پر عملے کو فوراً حرکت میں آنا پڑتا ہے۔ میں جیسے بیٹھا تھا ویسے ہی اٹھ کر صحن کی طرف لپکا۔ مجھے عجلت میں دیکھ کر 2 کانسٹیبل اور ایک ASI خود بخود میرے پیچھے آ گئے۔ ہم جیپ میں سوار ہو کر موقع واردات کی طرف روانہ ہوئے۔ سیکٹر 2 تھانے سے بمشکل 6 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ ہم 5 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ یہ شام کے 7 ساڑھے 7 بجے کا وقت تھا۔ راکیش پانڈے کی کوٹھی ڈھونڈنے میں مجھے بالکل دشواری نہیں ہوئی۔ وہ ایک مشہور شخصیت تھا، سماجی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، اس کے علاوہ سیاست میں بھی تھوڑا بہت پاؤں رکھتا تھا۔ اس کی تصویریں اکثر اخباروں میں چھپتی رہتی تھیں۔ پیشے کے لحاظ سے وہ تاجر تھا اور فروٹ مارکیٹ میں اس کا وسیع کاروبار تھا۔ ہماری جیپ راکیش کی 2 منزلہ کوٹھی کے سامنے جا رکی۔ نیم پلیٹ پر صدر انجمن تاجران مارکیٹ کے الفاظ تھے۔ کافی بڑی کوٹھی تھی۔ گیٹ پر چوکیدار کے علاوہ 7 افراد کھڑے چے میں گوئیاں کر رہے تھے۔ ان لوگوں کی زبانی مجھے پتا چلا کہ راکیش پانڈے شہر میں نہیں ہے، وہ ایک ہسپتال کا افتتاح کرنے مراد آباد گیا ہوا تھا۔ گھر میں راکیش کے والد، اس کی بیوی نیلم اور چند نوکر تھے۔ میں کوٹھی میں داخل ہوا۔ موقع واردات کوٹھی کی چھت تھی۔ ایک نوکرانی نے روتے ہوئے بتایا کہ سیڑھیوں کے بالائی دروازے پر کسی نے دستک دی تھی، مالکن دیکھنے کے لیے اوپر گئی، چھت پر سے کسی نے ان پر حملہ کیا اور زخمی کر کے بھاگ گیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر پہنچا۔ یہاں ایک برساتی نما کمرہ تھا۔ گھر کی مالکن پر اسی جگہ حملہ کیا گیا تھا۔ یہاں پہنچتے ہی میرا دماغ سنسنا اٹھا۔ میرے نتنوں میں تیزاب کی تیز کسیلی بو گھس رہی تھی۔ میں یہ بو اس سے پہلے 2 دفعہ سونگھ چکا تھا، لہٰذا پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے نوکرانی سے پوچھا، کیا ہوا ہے تمہاری مالکن کو؟ وہ بولی، کچھ پتہ نہیں جی، عید محمد، شکور اور ڈرائیور موہن انہیں گاڑی میں ڈال کر فوراً ہسپتال لے گئے ہیں۔ ہم تو ٹھیک طرح دیکھ بھی نہیں سکے۔ ان کا سر پھٹا ہوا تھا اور چہرہ بھی لہو لہان ہو رہا تھا۔ وہ ان چھوٹی سیڑھیوں سے گری ہیں جی، بالکل بے ہوش پڑی تھیں۔ نوکرانی بنتوں نے برساتی نما کمرے کی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا۔ برساتی کا فرش چھت سے چند فٹ اونچا تھا اور یہاں 3-4 زینے بنے ہوئے تھے۔ راکیش کی بیوی یہیں سے گری تھی۔ میں حیران و پریشان کھڑا تھا، آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن موقع کی شہادتوں کو جھٹلانا بھی ممکن نہیں تھا۔ راکیش کی بیوی پر تیزاب پھینکا گیا تھا۔ شدید زخمی ہونے کے بعد وہ بدحواسی میں بھاگی تھی اور برساتی کے زینوں سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ یعنی رجنی اور شمائلہ کے بعد ایک اور عورت پر اصرار واردات کا شکار ہو چکی تھی۔ بڑی پریشان کن صورتحال تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ گھر والوں کو ابھی تیزاب وغیرہ کے بارے میں کچھ پتہ نہیں۔ وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ کوئی نیلم پر حملہ کر کے بھاگ گیا ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق راکیش پانڈے کی عمر 45 برس کے قریب تھی۔ اس نے کافی دیر سے شادی کی تھی اور اس کی بیوی اس سے قریباً 20 برس چھوٹی یعنی 25 سال عمر کی تھی۔ وہ بے حد فیشنیبل اور ماڈرن لڑکی تھی۔ میں نے اس کی 1-2 تصویریں اخباروں میں دیکھی تھیں، کافی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی ٹھنڈی سانسیں بھر سکتا تھا اور راکیش کی قسمت پر رشک کر سکتا تھا۔ میں نے نوکرانی بنتوں سے تمام واقعہ تفصیل سے پوچھا تو اس نے بتایا، میں ادھر یعنی دوسری منزل پر باورچی خانے میں رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ بی بی اپنے کمرے میں ریڈیو سن رہی تھیں۔ اتنے میں سیڑھیوں کے اوپر والے دروازے پر دستک ہوئی۔ بی بی ریڈیو بند کر کے دیکھنے کے لیے گئیں۔ کافی دیر ان کی واپسی نہیں ہوئی تو مجھے پریشانی ہوئی۔ میں اوپر پہنچی تو سیڑھیوں کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بی بی چھت پر بے ہوش پڑی تھیں۔ میں چیخنے چلانے لگی۔ بڑے مالک تو بیماری کی وجہ سے ہل جل نہیں سکتے۔ گھر کے نوکر بھاگے ہوئے اوپر آئے اور سب نے مل جل کر بی بی جی کو اتارا۔ مجھے بنتوں کی باتوں پر شک سا ہو رہا تھا۔ میں نے پوچھا، دروازے پر دستک ہوئی تو تم خود اوپر کیوں نہیں گئیں؟ میں جی ہانڈی پکا رہی تھی، وہ گڑبڑا کر بولی۔ دوسرے نوکر بھی تو تھے، ان میں سے کسی کو آواز دے لی ہوتی۔ بس جی، جلدی میں وہ خود ہی چلی گئیں۔ تم کتنی دیر بعد چھت پر گئیں؟ کوئی 15 منٹ بعد، بنتوں نے جواب دیا۔ یعنی 15 منٹ تک تمہیں بالکل خیال نہیں آیا کہ مالکن اور اوپر چھت پر گئی تھیں اور ابھی تک واپس نہیں آئی؟ وہ جی، دراصل پہلے بھی، میرا مطلب ہے کہ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔
مجھے دال میں کالا نظر آ رہا تھا۔ چھت سے بھی مجھے ایک ایسا ثبوت ملا تھا جو ایک خاص سمت میں اشارہ کر رہا تھا۔ یہ ثبوت ایک تازہ بجھے ہوئے سگریٹ کی صورت میں تھا۔ میں نے یہ سگریٹ نظر بچا کر جیب میں رکھ لیا۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ نیلم کسی خاص مقصد سے چھت پر گئی تھی۔ وہ نوجوان تھی اور اس کا ادھیڑ عمر شوہر شہر سے باہر تھا۔ عین ممکن تھا کہ اس کی کسی سے شناسائی ہو اور وہ اس سے ملنے کے لیے آیا ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہ اکثر ملنے کے لیے آتا رہتا ہو۔ نوکرانی بتا رہی تھی کہ وہ 15-20 منٹ بعد چھت پر گئی تھی، یعنی اس کے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں تھی کہ مالکن سخت سردی میں تاریک چھت پر 15-20 منٹ تک اکیلی موجود رہے۔ ایس پی صاحب نے اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ ممکن ہے مجرم ابھی تک کوٹھی میں ہی ہو، لہٰذا میں نے یہاں پہنچتے ہی عملے کو الرٹ کر دیا تھا اور انہوں نے راکیش کی کوٹھی کو 3 اطراف سے گھیرے میں لے لیا تھا۔ بہرحال اب موقع اور صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ ہمارے آنے سے پہلے ہی کھیل ختم ہو چکا ہے۔ نیلم پر تیزاب پھینکنے والا بھاگ چکا ہے اور وہ بھی بھاگ چکا ہے جو شب کی تاریکی میں اس سے ملنے آیا تھا۔ پھر ایک اور سوال میرے ذہن میں ابھرا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ نیلم پر تیزاب پھینکنے والا وہی شخص ہو جو اس سے ملنے کے لیے آیا تھا اور جسے خوش آمدید کہنے کے لیے وہ بے وفا عورت خرامہ خرامہ اوپر پہنچ گئی تھی۔ میں جتنا سوچ رہا تھا ذہن اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایس پی صاحب خود بھی موقع پر پہنچ گئے۔ وہ بے حد سنجیدہ نظر آتے تھے۔ اس سنجیدگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ہسپتال سے ہو آئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ مسز راکیش کا چہرہ مکمل طور پر جھلس گیا ہے۔ اگر اس بیچاری نے شیشہ دیکھنے کے بعد خودکشی نہ کر لی تو یہ بڑی ہمت کی بات ہوگی۔ میں اور ایس پی صاحب کافی دیر اس واردات پر تبصرہ کرتے رہے۔ یہ بہت سنگین واردات تھی، خاص طور پر اس وجہ سے کہ اس سے پہلے ایسی ہی 2 وارداتیں ہو چکی تھیں۔ یقینی بات تھی کہ اب لوگوں میں خوف و ہراس پھیلے گا اور اس خوف و ہراس کی وجہ سے پولیس پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایس پی صاحب چلے گئے تو میں بھی گواہوں کے بیان قلم بند کروا کے واپس تھانے آ گیا۔ تھانے میں بلال شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا اور وہ غصے میں کھول رہا تھا۔ یا اللہ خیر، اسے دیکھ کر میرے دل سے دعا نکلی۔ میں نے اسے یوسف خان اور اس کے بدماش بھتیجے نکے خان کی نگرانی پر لگا رکھا تھا۔ معلوم نہیں وہ وہاں سے کیا خبر لے کر آیا تھا۔ میں نے پوچھا، بلال یہ ماتھے پر کیا ہوا؟ وہ بھنا کر بولا، آپ بھی مجھے چن چن کر کام دیتے ہیں، یہ بھی بھلا کوئی کام ہے؟ پالتو بھیڑوں کی طرح لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرو۔ بھائی ہوا کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس جی، اب وہ لڑکا میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ اسے اغوا نہ کروا دوں تو میرا نام بلال شاہ نہیں، خبیث پتہ نہیں کس جن بھوتوں کی اولاد ہے وہ۔ میں سمجھ گیا کہ بلال شاہ کا اشارہ نکے خان کی طرف ہے۔ میں نے پوچھا، کہیں اس نکے خان سے تو متھا نہیں لگ گیا تمہارا؟ بلال شاہ فوراً بولا، میں نے متھا کہاں لگایا ہے اس بلا سے، وہ تو راہ چلتوں کے گریبان پکڑتا ہے۔ کافی دیر جلی کٹی سنانے اور غصہ دکھانے کے بعد بلال شاہ نے کہا، آج صبح یوسف خان مجھے اپنے ڈیرے پر نظر نہیں آیا۔ میں اس حرامی نکے خان سے پوچھ بیٹھا، وہ ایک ہم عمر لڑکے کے ساتھ کھیتوں کی طرف سے آ رہا تھا۔ میں نے کہا، نکے خان تمہارا چاچا کہاں ہے؟ جواب دینے کے بجائے وہ مجھے گھورنے لگا، پوچھنے لگا، تمہارے باپ کا نام کیا ہے اور کس گاؤں سے آئے ہو؟ میں نے ٹالنے کی کوشش کی تو وہ ایک دم بھڑک اٹھا، کہنے لگا، میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم جہان پور کے چودھری کلندر سنگھ کے بندے ہو، تم میرے چاچے کی سو لینے یہاں آئے ہوئے ہو، تم سے ہماری بڑی پرانی دشمنی ہے، تم نے چک ڈھابا سنگھ کی لڑائی میں ہمارے 3 بندے مارے تھے، ہم نے درشنی میلے میں تمہارے 2 بندوں کا جھٹکا کیا تھا، 1 بندے کا فرق باقی ہے، آج میں یہ حساب برابر کر دوں گا۔ اس کے بعد اس نے ایک پکی اینٹ اٹھا کر میرے ماتھے پر ماری اور بڑکیں مارتا ہوا گاؤں کی طرف بھاگ گیا۔ شکر ہے مولا کا کہ میں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، ورنہ وہ اینٹ ضرور میرا مغز کھول دیتی۔ بلال شاہ کی داستان غم واقعی دردناک تھی، اس میں قصور میرا ہی تھا۔ مجھے چاہیے تھا کہ اس افلاطون نکے خان کے بارے میں بلال شاہ کو پوری تفصیل بتا دیتا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ میں نے سنتری سے کہہ کر بلال شاہ کے ماتھے پر گرما گرم دودھ جلیبی کی ٹکور کروائی، 2-3 تھیلیاں مسالے دار نسوار کی منگوا کر دیں اور یوسف خان سے باز پرس کرنے کا وعدہ کیا۔
بلال شاہ کی طبیعت ذرا بحال ہوئی تو اس نے بتایا کہ شوقی خان 9-10 بجے گھر واپس آ گیا تھا، اس کے بعد وہ محلے میں ہی رہا ہے۔ اب بھی وہ پارسی چوک کے پاس اپنے اڈے پر موجود ہے، وہاں ایک آٹو ورک شاپ میں چوسر کی محفل جمی ہوئی ہے اور ٹھرا وغیرہ پیا جا رہا ہے۔ بلال شاہ کا خیال تھا کہ شاید یہ اطلاع پاتے ہی میں شوقی خان کے ڈیرے پر چڑھائی کر دوں گا اور آج دوپہر اس کے ماتھے پر جو روبڑا پڑا ہے اس کا بدلہ اتر جائے گا، لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تیزاب والی وارداتوں سے شوقی خان، نکے خان یا ان کے کسی ساتھی کا تعلق ثابت نہیں ہوتا تھا، بلکہ بلال شاہ کے بیان سے بات اور واضح ہو گئی تھی۔ شوقی خان اپنے بھتیجے سمیت دوپہر سے چوسر کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور اس دوران سیکٹر 2 میں ایک اور واردات ہو چکی تھی۔ شوقی خان کی طرح حافظ انیس صاحب پر بھی شک برقرار رکھنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں ان کے مدرسے کے تقریباً تمام طلباء کو دیکھ چکا تھا، ان میں سے کوئی بھی ایسا ہوشیار چالاک نظر نہیں آتا تھا کہ پاؤں کے ذریعے کوٹھیوں میں داخل ہو سکے، روشن دانوں سے گزر سکے اور موقع واردات سے ہوا کی طرح غائب ہو جائے۔ یہ اب مجھے کوئی اور ہی چکر دکھائی دے رہا تھا۔ بلال شاہ ابھی رخصت ہوا ہی تھا کہ سب انسپیکٹر ریاض ہسپتال سے آ گیا۔ میری ہدایت پر وہ نیلم کا بیان لینے گیا ہوا تھا۔ نیلم اب ہوش میں تھی۔ اس نے جو بیان دیا وہ 3 صفحوں پر مشتمل تھا، نیچے اس کے دستخط بھی موجود تھے۔ میں نے سارا بیان پڑھا لیکن کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ نیلم نے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی، مثلاً اس نے یہ نہیں بتایا کہ دستک کی آواز پر وہ خود چھت پر کیوں گئی جبکہ نوکر بھی موجود تھے، پھر وہ تاریک برساتی میں کیا لینے گھسی تھی۔ نیلم نے لکھوایا تھا کہ وہ تیزاب پھینکنے والے کا چہرہ نہیں دیکھ سکی، بس اچانک اسے ایک سایہ نظر آیا اور ایک سیال اچھل کر اس کے چہرے پر آ گرا۔ نیلم کا بیان پڑھنے کے بعد میں واقعات کی کڑیاں جوڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ کمرہ بند تھا اور میں سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ یہ بات میرے دل میں جم چکی تھی کہ نیلم ایک بے وفا عورت ہے اور وہ اپنے کسی شناسہ سے ملنے گھر کی چھت پر گئی تھی۔ یقیناً اس سے پہلے بھی وہ چھت پر جاتی تھی اور تاریک برساتی میں کچھ وقت گزارتی تھی۔ اگر تیزاب پھینکنے والا اس کے شناسہ کی بجائے کوئی اور شخص تھا تو پھر ایک اور بات بھی ممکن تھی۔ ایک نیا خیال میرے ذہن میں آیا اور میں کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ عین ممکن تھا کہ تیزاب سے نیلم کا شناسہ بھی زخمی ہوا ہو سکتا ہے اس پر صرف چھینٹے ہی پڑے ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ نقصان اس کا ضرور ہوا ہوگا۔ اگر وہ زخمی ہوا تھا تو پھر کسی کلینک یا ہسپتال میں بھی گیا ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ شہر کے 3 بڑے ہسپتالوں میں پتہ کروایا جائے کہ وہاں تیزاب سے زخمی ہونے والا کوئی شخص تو نہیں پہنچا۔ میں نے اسی وقت ASI کو بلوایا اور اس سلسلے میں اسے ضروری ہدایات دے کر روانہ کر دیا۔ وہ رات سخت پریشانی کے عالم میں گزری۔ رات 12 بجے کے قریب ASI واپس آیا اور اس نے ناکامی کی اطلاع دی۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور اسے چند پرائیویٹ کلینک کے پتے دے کر روانہ کر دیا۔ اس دوران اخباروں کو بھی واردات کی بو آ چکی تھی۔ وہ تھانے پہنچ گئے اور بیان حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں نے جان چھڑا کر انہیں SP صاحب کی طرف بھیج دیا۔ صبح قریباً 4 بجے جب میں پھر راکیش لاج جانے کی تیاری کر رہا تھا، میرا ASI پرائیویٹ ہسپتالوں کا دورہ کر کے واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کا جوش دیکھ کر میرا دل بھی کھل اٹھا۔ ASI نے پرجوش لہجے میں بتایا کہ ایک نزدیکی کلینک میں مطلوبہ شخص کا سراغ مل گیا ہے۔ یہ پرائیویٹ کلینک ایک انگریز ڈاکٹر رابنسن کا تھا۔ یہاں کل شام 7 اور 8 بجے کے درمیان راجو نامی ایک نوجوان کو داخل کرایا گیا تھا۔ اس کا ایک کندھا اور ہاتھ تیزاب گرنے سے زخمی ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پیٹ اور رانوں پر چھینٹے پڑے تھے۔ نوجوان کو اس کے گھر والے ہسپتال لائے تھے اور انہوں نے بتایا تھا کہ تیزاب حادثاتی طور پر گرا ہے۔ ASI کی اطلاع بے حد اہم تھی۔ میں اسی وقت اس کے ساتھ برانچ روڈ پر واقع رابنسن ہاسپٹل میں پہنچ گیا۔ میں نے متعلقہ ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا اور مریض کا پتہ ٹھکانہ پوچھا۔ ڈاکٹر نے مریض کا جو عطا پتہ بتایا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔ راجندر عرف راجو نامی یہ نوجوان سیکٹر 2 کا رہائشی تھا اور اس کا مکان راکیش پانڈے کے مکان سے صرف 2 مکانوں کے فاصلے پر تھا۔
دوسرے لفظوں میں راجو راکیش پانڈے کا ہمسایہ تھا۔ اب شک و شبے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی تھی۔ میرا اندھیرے میں چلایا ہوا تیر عین نشانے پر لگا تھا۔ کل شام نیلم اپنے جس شناسا سے ملنے گھر کی چھت پر گئی تھی وہ راجو ہی تھا۔ اس کے پھینکے ہوئے سگریٹ کا ٹکڑا مجھے برساتی سے ملا تھا۔ ارد گرد مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ راجو یقیناً چھتیں پھلانگتا ہوا راکیش کے گھر تک پہنچا تھا اور اسی طرح واپس چلا گیا تھا۔ معلوم نہیں اس سے پہلے وہ کتنی مرتبہ اس طرح آ جا چکا تھا اور کتنی مرتبہ اس تاریک برساتی میں راکیش پانڈے کی عزت کو دھبا لگایا گیا تھا۔ وہ سماجی کارکن بنا ہسپتالوں کے افتتاح کرتا پھرتا تھا اور یہاں اس کی خوب رو بیوی اپنے عاشق کی مرادیں پوری کر رہی تھی۔ یقیناً نوکرانی بن تو اس کی ہمراز تھی اور سب کچھ جانتے بوجھتے بھی زبان بند رکھے ہوئے تھی۔ راجو وارڈ میں پڑا تھا، اس کے پاس اس کا والد بھی تھا۔ میں نے ان دونوں پر ظاہر ہونا مناسب نہیں سمجھا اور راجو سے ملے بغیر واپس آ گیا۔ راجو سے میری تفصیلی ملاقات اگلے روز اس کے گھر میں ہوئی۔ وہ ہسپتال سے فارغ ہو آیا تھا اور اب گھر میں آرام کر رہا تھا۔ میں رات قریباً 12 بجے ان کے گھر پہنچا۔ راجو کے والد نے دروازہ کھولا۔ وہ ایک سرکاری ٹھیکے دار تھا، بڑے بیٹے ملازمتیں کرتے تھے۔ راجو سب سے چھوٹا تھا اور چند ماہ میں اس کی شادی ہونے والی تھی۔ راجو کے والد نے مجھے انسپیکٹر کی حیثیت سے نہیں پہچانا، ویسے بھی میں سادہ لباس میں تھا۔ اس نے مجھے سر تا پا گھورتے ہوئے کہا، کیا بات ہے پتر جی؟ میں نے کہا، مجھے راجو کے دفتر سے اس کے انچارج صاحب نے بھیجا ہے، حساب میں کچھ فرق آ رہا ہے، راجو سے ملنا بہت ضروری ہے۔ راجو بینک میں کام کرتا تھا، اس کے بینک سے ضروری معلومات میں پہلے ہی حاصل کر چکا تھا۔ راجو کا والد اندر چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد واپس آ کر مجھے اپنے ساتھ راجو کے پاس لے گیا۔ راجو کچی نیند سے بیدار ہوا تھا، اب آنکھوں میں سرخی لیے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے راجو سے حال احوال دریافت کیا۔ وہ بولا، آپ کو سیالوی صاحب نے بھیجا ہے؟ لہجے میں حیرت تھی۔ میں نے کہا، اس میں اتنا حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ میرا مطلب ہے میں نے پہلے آپ کو کہیں دیکھا نہیں۔ راجو کا والد اب کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا، ہاں تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، میں تمہارے دفتر سے نہیں آیا تو پھر؟ میں تھانے سے آیا ہوں، انسپیکٹر نواز میرا نام ہے، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارے گھر والوں کو میری آمد کا پتہ چلے، اس لیے یہ بہانہ کرنا پڑا۔ ایک لمحے میں راجو کا رنگ زرد ہو گیا۔ وہ ڈری ہوئی نظروں سے میرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ بھیڑ دیا اور دھیمے لہجے میں اس سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ راکیش کی بیوی سے اس کا تعلق میرے لیے ڈھکا چھپا نہیں رہا۔ پرسوں رات راکیش لاج کی چھت پر جو واقعہ ہوا ہے وہ بھی میرے علم میں ہے۔ وہ میری باتیں سن سن کر خوف سے کانپتا رہا۔ اتنے میں ایک نوکر چائے لے کر آ گیا۔ نوکر کی آمد پر میں خاموش ہو گیا۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے میں نے راجو سے کہا، دیکھو میاں، میں چاہتا ہوں تم مجھ سے تعاون کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے اور تمہاری بچت بھی۔ دوسری صورت میں بدنامی اور مصیبت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ 10-15 منٹ کی مغز ماری کے بعد میں راجو کو راہ راست پر لے آیا۔ میرے سوالوں کے جواب میں اس نے مجھ سے رازداری کی درخواست کی اور پھر جو کچھ بتایا اس کا لب لباب یہ ہے۔ مسز راکیش یعنی نیلم سے راجو کے تعلقات 8-10 ماہ پرانے تھے۔ وہ اکثر رات کے اندھیرے میں اس سے ملنے جاتا رہتا تھا۔ نیلم ایک آزاد خیال جذباتی لڑکی تھی۔ وہ پانی کے ایک ایسے منہ زور دھارے کی طرح تھی جس پر پانڈے ریت کا بند باندھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آزادانہ گھومتی پھرتی تھی اور ہر قسم کی محفلوں میں حصہ لیتی تھی۔ یہ کوئی 5 ماہ پہلے کی بات ہے جب نیلم کو ایک گمنام خط ملا۔ اس خط میں نیلم کو دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے نت نئے فیشن کرنا اور اخباروں میں تصویریں چھپوانا نہ چھوڑا تو اسے بری طرح پچھتانا پڑے گا۔ نیلم نے اس خط کو کوئی اہمیت نہیں دی اور چند روز میں سب کچھ بھول بھال گئی، لیکن اوپر تلے اسے 2 خط اور ملے۔ گمنام شخص نے وارننگ دی کہ اگر وہ اب برقعے کے بغیر گھر سے باہر نظر آئی تو آئندہ کسی کو صورت دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ نیلم نے یہ خط راجو کو بھی دکھائے۔ راجو نے بات ہنسی ہنسی میں ٹال دی۔ نیلم خود بھی ان خطوں کو دل لگی سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔
اس کے بعد 3-4 ماہ تک کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا جو نیلم یا راجو کو ان خطوں کی یاد دلاتا، یہاں تک کہ پرسوں رات جب نیلم اور راجو برساتی کی تاریکی میں کھڑے تھے، اچانک ایک سایہ نمودار ہوا اور نیلم کے چہرے پر تیزاب پھینک کر نکل بھاگا۔ یہاں تک تو راجو کی روداد میں نے اطمینان سے سنی، لیکن اس کے بعد اس نے جو کچھ بتایا وہ کسی بھی شخص کو بے قرار کر سکتا تھا۔ میں فوری طور پر فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ راجو کی بات پر اعتبار کروں یا نہیں۔ وہ ایک پڑھا لکھا شہری بندہ تھا، اپنے پورے ہوش و حواس میں بھی تھا، لیکن اس کی بات بڑی عجیب و غریب تھی۔ اس نے بتایا کہ اس نے تیزاب پھینکنے والے کا ہیولہ دیکھا تھا اور چند قدم بھاگ کر اس کے پیچھے بھی گیا تھا۔ اس کا قد ایک 10-11 سالہ بچے کے برابر تھا، لیکن اس میں انتہا درجے کی پھرتی تھی۔ وہ چھت کی 4 انچ چوڑی منڈیر پر یوں بھاگ رہا تھا جیسے سڑک پر بھاگ رہا ہو۔